اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا، وہ غفور و رحیم ہے. یہ آیت غریب مساکین ہم جیسے جو نیکیوں کے غریب ہیں، گنہگار ہیں، ان کے لیے ایک بڑی حوصلہ افزا آیت ہے. رب تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اگر کسی نے نا امیدی کی بات کی تو کفر ہو جائے گا. جیسے کہ تفسیر میں دو بھائیوں کا ذکر ہے کہ ایک اس میں سے نیک بندہ تھا اور ایک بہت گنہگار تھا. دونوں بھائی تھے. جو نیک تھا وہ اسے سمجھاتا رہتا تھا کہ تو باز آ جا اپنے گناہوں سے، توبہ کر لے. تو کہتا کہ ٹھیک ہے میں توبہ کر لوں گا، باز آ جاؤں گا. ایک دن اس نیک انسان نے، نیک بھائی نے اپنے اس گنہگار بھائی کو کیا کہا، تو نے اتنے گناہ کر لیے کہ اب خدا بھی تجھے معاف نہیں کرے گا. یہ جملے بہت سارے لوگوں کی زبان سے نکلتے ہیں، تجھے اب خدا بھی معاف نہیں کرے گا، تجھے خدا بھی نہیں بخشے گا. تو یہ اس کی زبان سے نکلا اور دونوں کی موت ہوئی. حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے. انہیں اٹھایا رب تبارک و تعالیٰ نے، اور ان کا جب حساب ہوا تو ان میں سے نیک بندے کو سب سے پہلے اٹھا کر کے پوچھا گیا، تو نیکیاں تو کرتا تھا لیکن میرے ایک گنہگار بندے کو تو نے مجھ سے نا امید کیسے کیا؟ کیا تو نے میری رحمت کو ناپ کر کے دیکھا تھا کہ میں کتنے لوگوں کو معاف کر سکتا ہوں، کس کو نہیں کر سکتا؟ رب تبارک و تعالیٰ سے کسی کو نا امید کرنا یہ مولا کو جلال میں لاتا ہے. اللہ رب العزت نے صرف اس جملے کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا. جو نیک تھا، آلریڈی نیکیاں کرتا تھا، لیکن اس نے کہا کیا، اللہ بھی تجھے معاف نہیں کرے گا. تو اپنے آپ کو پاک سمجھنا اور پھر دوسروں کو یہ کہنا کہ اسے خدا بھی نہیں معاف کرے گا، معاذ اللہ. رب تعالیٰ کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرو. وہ غفار ہے، کیسا ہے وہ جانتا ہے. وہ غفور ہے، کیسا ہے وہ جانتا ہے. ہم میں سے کسی کی یہ طاقت نہیں کہ ناپ کر کے دیکھیں اتنوں کو معاف کرے گا، اتنوں کو نہیں معاف کرے گا. یہ کیسی؟ اسی طرح سے پھر اس گنہگار کو اٹھایا، اس سے پوچھا گیا کہ تو کیوں باز نہیں آتا تھا گناہوں سے؟ تو کہا مولا میں روزانہ توبہ کرنے کی سوچتا، میں نفس کی شرارتوں میں ملوث ہو گیا، شیطان کے بہکاوے سے گناہ میں چلا جاتا. پھر مولا ایک بات کا یہ خیال آتا تھا کہ میں بڑا کمزور جسم کا مالک ہوں اور تیرے عذاب تو بہت بڑے بڑے بھیانک ہیں، بڑے بڑے عذابات. مجھے ایسا لگتا تھا مولا کہ میرے کمزور جسم کو تو بڑے بڑے عذابات نہیں دے گا، کہ میں اٹھا ہی نہیں سکوں گا، سہ ہی نہیں سکوں گا. رب تبارک و تعالیٰ اس کی اس جملے سے خوشی فرمایا، یعنی پسند فرمایا، اور حکم ہوا کہ اس کو میری رحمت پر یقین رکھنے کی بنیاد پر جنت میں بھیج دیا جائے. معاف کر دیا گیا. عزیزان گرامی، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کسی بھی بندے کو کسی بھی عمر میں نا امیدی کرنا ہی نہیں چاہیے، مایوسی نہیں. جیسے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے ہم تو بہت گناہ کر چکے، آپ صحیح کہتے ہیں مسجد میں آ جاؤ توبہ کر لو، لیکن اتنا کر چکے ہیں مولانا کہ کیا بتائیں، ہم کو نہیں لگتا ہے کہ اب ہم پاک ہو جائیں گے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ ایسی بھی آیا تھا، اس نے کہا میرے گناہ بہت بڑے ہیں، بہت زیادہ ہیں. رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی، پوچھیں اس کو کہ اس کے گناہ سمندر کے برابر ہیں، سمندر کی طرح ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تیرے گناہ پوری دنیا کے جتنے درخت ہیں وہ اتنے ہیں، ان کے پتوں کے برابر ہیں؟ اس نے کہا نہیں، اس سے زیادہ ہیں. کہا اس سے پوچھا کیا تیرے گناہ زمین و آسمان کے بیچ کی خلا جتنی ہے اتنے ہیں؟ کہا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو. تب رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب اس سے پوچھے کیا اس کے گناہ میری رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ تو وہ بندہ کہنے لگا میں نے رب کی رحمت کو ناپا نہیں، یقیناً اس کی رحمت پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، میرے گناہ اس سے زیادہ نہیں ہوں گے.
تب اس کے لیے حکم آیا کہ مولا اپنی رحمت میں ہر گنہگار کو چھپا لے گا. رحمت خداوندی، اللہ کی رحمت کتنی ہے. وسعت رحمتی کل شیء، اللہ تو فرماتا ہے قرآن پاک میں ہر چیز کو میری رحمت نے گھیر لیا ہے. اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو کوئی ماں اپنے بچے سے محبت نہ کر رہی ہوتی. ماں جو اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، اس کے دل میں جو رحم کا مادہ ڈالا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے سے بغیر جھگڑے ہوئے جو صحیح سلامت محبت کے ساتھ رہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور اسی طرح سے ہمارے لیے رحمت کے اگر حصے میں آپ کو گناؤں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ ہم پر آسمان کو معلق رکھا ہے، گرنے نہیں دیتا. کہیں آسمان کا کوئی پلر دیکھا آپ نے؟ ستون دیکھا ہے؟ بغیر ستون کے اس آسمان کو قائم رکھا ہے، کسی کے سر پر گرنے نہیں دیتا. یہ اس کی رحمت کا حصہ ہے. زمین کو اس نے پانی پر بچھا رکھا ہے لیکن کبھی ڈولتی نہیں ہے، ہمارے لیے مضبوط ہے، جہاں چل رہے ہیں قرار ہے اس کے اندر. یہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہے. فرمایا گیا کہ اگر آسمان سے بارش کو چھوڑ دیا جائے، دروازے کھول کر، پوری دنیا بہہ جائے گی. پھر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک ایک بوند کو ایک ایک فرشتہ نیچے لا کر رکھ کے جاتا ہے جب بھی بارش ہوتی، تاکہ بندوں پر ہلاکت نہ آ جائے. اگر وہاں سے برسا دیا جائے پریشر سے، سب بہہ جائیں گے. میرے عزیزو، یہ رحمت کے حصے ہیں اللہ رب العزت کے جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں وقت پر بھوک کا احساس ہونا، کیا تمہارے کنٹرول میں ہے یہ؟ جب چاہو تمہیں بھوک لگ جائے. یہ قدرت خداوندی کا نظام ہے آپ کے اندر. کئی تو ایسے ہیں جن کو بھوک لگتی نہیں، وہ بیماری الگ ہے. یعنی ہم کو وقت پر بھوک لگنا، ہمارے آرام کے وقت نیند کا آنا، یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ہے. یہ تمام چیزیں اس کی رحمت ہے ہم پر اور نعمتیں ہیں اس کی. اب اس کے علاوہ سنیے، روایت میں موجود ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. اگر اللہ کی رحمت کے 100 حصے، دنیا میں جو کچھ بھی تم رحمتیں دیکھ رہے ہو اللہ کی، یہ ان 100 میں سے صرف ایک حصہ اللہ نے ظاہر کیا ہے اور باقی 99 حصے قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے. رب رحیم ہے. اسی لیے سورہ غافر کی شروعات ہی ہوتی ہے غافر الذنب وقابل التوب. وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے. ہاں، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے بے شمار ہمیں حصے یہاں پر دنیا میں عطا کیے ہیں. اب یہاں سے بعض وہ چیزیں بھی میں عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو بندوں نے محسوس نہیں کیا، جبکہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں کو معاف کرنے کے اتنی مثالیں ہمیں بیان فرمائی. قرآن پاک میں بھی، احادیث رسول میں بھی، کیسے کیسے بڑے سرکش تھے، گنہگار تھے، عصیاں شیار تھے. کبھی کبھار تو معاف کر کے اتنے اوج پر پہنچایا کہ انہیں اپنی ولایت کا مقام عطا کیا. تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. جو بات میں کہنے جا رہا تھا وہ یہ تھی، بعض لوگوں کی یہ جو شکایت ہے کہ ہم بہت غلط کاموں میں پڑے رہ گئے، اب پتہ نہیں ہم صحیح ہو پائیں گے یا نہیں. ایسا خیال بھی نہ آنے دے، بلکہ یہ خیال شیطانی خیال ہے. شیطان تمہارے دماغ میں یہ ڈالتا ہے کہ تم اب بہت گناہ کر چکے ہو، کائے کو توبہ کرو گے، چھوڑو جیسے ہیں ویسے ہی رہنے دو. اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، توبہ کر کے بندہ صحیح ہونے لگتا ہے تو اس کو کچھ زیادہ مشکلات اور پریشانی آنے لگتی. جب آوارہ تھا تو کوئی کچھ بولتا نہیں تھا، جب سدھر گیا تو تانے بہت دیتے ہیں. اچھا ہو گیا تو اسے ٹوکا بہت جاتا ہے، تو ایسا ہے ویسا ہے. تو ابلیس لعین اس کے دماغ میں خیال لاتا ہے، ارے وہی زندگی اچھی تھی، پہلے کی زندگی، اس میں تو خوش تھا، کوئی کچھ بولتا ہی نہیں تھا. یہ کیا ہے کہ اچھا ہونے کی کوشش کر رہا ہوں تو ہر کوئی ٹوک رہا ہے. میرے عزیزو، اب تمہاری یہاں پر ایمان اور تمہارے استقامت کا امتحان شروع ہوتا ہے. تمہارے ایمان کا یہاں سے امتحان شروع ہوتا ہے. جب تم اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہو تو ایسے خیالات اگر آنے لگیں کہ پہلے والی زندگی اچھی تھی تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں کہ یہ شیطان کی طرف سے خیال آ رہا ہے. ورنہ رب تبارک و تعالی
تمہیں اپنے قریب بلانا چاہ رہا ہے، اس کی رحمتیں تمہارے انتظار میں ہیں۔ اب اندازہ کریں اللہ رب العزت نے ہم پر جو رحم فرمایا، کس حد تک رحم فرمایا جانتے ہیں؟ پچھلی امتوں کے لیے ایسا تھا کہ وہ مرنے سے کئی سال پہلے توبہ کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کو عذاب میں گرفتار کر لیا جاتا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہلت مانگی رب تعالیٰ کی بارگاہ، مولا میری امت کو توبہ کے لیے مہلت عطا فرما۔ تو ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب، آپ کی امت موت سے 1 سال پہلے اگر توبہ کر لے تو میں ان کی گناہ معاف کر دوں گا۔ موت سے 1 سال پہلے صبر کی وجہ سے وہ اجر دیا گیا۔ بہرحال حضرت بی بی رحمت ایوب علیہ السلام کی نیک وفا شیار خاتون، یہ بھی ایسی صابرات تھیں، چھوڑ کر بھاگی نہیں، اس حالت میں بھی اپنے شوہر نامدار کے ساتھ خدمت میں لگی رہی، خدمت کرتی رہی۔ جیسے بھی ہیں، آج گوشت کے ٹکڑے کٹ رہے ہیں، ان کے بستر سے چمڑی لگ رہی ہے، لیکن ہے تو یہ اللہ کے نبی، ہے میرے شوہر، میں آخری سانس تک ان کے ساتھ رہنے والی ہوں، لیکن علاج کے لیے دوڑ بھاگ بھی کرتی تھی۔ ایک بار بازار میں ایک حکیم صاحب پکار رہے تھے میرے پاس، ہر چیز کا علاج ہے، یہ دوڑی دوڑی چلی آئیں، پوچھا اپنے شوہر کی بیماریاں سب بتائیں، ایسے ایسے میرے شوہر کی تکلیف ہے، کیا ان کا علاج ہو سکتا ہے تمہارے پاس؟ اس حکیم نے کہا بالکل ہو جائے گا، چٹکی میں علاج کروں گا۔ در حقیقت وہ ابلیس تھا، شیطان مردود تھا، اس نے یہ جان بوجھ کر کے جال بنایا تھا کہ آخر وقت وہ بہتوں کا ایمان چھین لیتا ہے۔ کہا اے خاتون، تیرے شوہر کا علاج تو میں کر دوں گا، اجرت کیا لوگے؟ کہا اجرت میری کچھ بھی نہیں ہے، معاوضہ بس اتنا کہہ دینا کہ شفا دینے والا تو ہی ہے، وہ مجھے اتنا مان لے کہ میں شفا دینے والا ہوں۔ عورتوں کو کبھی کبھار محبت میں جب غالب ہوتی ہیں تو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے، اندھا دھند، جیسے آج بھی بچوں کی محبت میں عورتیں بہک جاتی ہیں، ارے کہیں سے تو علاج ہو جائے، میرا بچہ بچ جائے۔ یہ نہیں ہے ایمان، میرا شوہر بچ جائے، میں کچھ بھی کر لوں، چاہے مندر جانا پڑے، چاہے کہیں مجھے سر ٹیکنا پڑے، میرا بچہ بچ جائے۔ نہیں، کفر و شرک کر کے اگر تم کسی کو بچا سکتے ہو تو پھر کس خاک کی زندگی جی رہے ہو؟ یہ نہ ایمان ہے نہ اسلام ہے۔ یہاں تمہاری آزمائش ہے، یہاں تمہارا امتحان ہے، اپنی چاہے سخت بیماری ہو یا اپنے عزیزوں کی، حرام راستہ تم اختیار کر ہی نہیں سکتے، نہ کرو جب تک ہو سکے۔ بیماری کس نے دی تمہیں؟ اللہ نے، اور شفا کون دے گا؟ اللہ۔ یہ عقیدہ بس کافی ہے، مجھے جو بیماری پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی، اور شفا بھی اللہ ہی عطا کرے گا۔ اس عقیدے پر قائم رہو بس۔ حضرت بی بی رحمت غلط جگہ پر پہنچ گئی تھی، لیکن انجانے میں، اور انہیں اپنے شوہر کی محبت تھی، ان کو خیال بھی نہیں آیا کہ کیا گمراہ کرنے کی بات کیا ہے، کچھ نہیں سوچا انہوں، دوڑتی دوڑتی آئی، اپنے شوہر سے کہہ دیا اب آپ کا علاج ہو جائے گا، اب گھبرائیے مت، میں نے اچھا ڈاکٹر تلاش کیا ہے، اچھا حکیم مل گیا ہے۔ کہا کیا؟ کہاں سے حکیم ملا؟ کہا بازار میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، اچھے حکیم ہیں۔ کہا اجرت تم کہاں سے دو گی؟ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ کہا نہیں، وہ اجرت بھی نہیں لیں گے، انہوں نے اتنا ہی کہا ہے کہ بیماری صحیح ہونے کے بعد آپ اتنا کہہ دیں کہ شفا دینے والا تو ہے۔ جلال میں آ گئے ایوب علیہ السلام بیماری کے عالم میں۔ کہا اے جمیلہ، تم کسی حکیم کے پاس نہیں، ابلیس لعین کے پاس گئی تھی۔ اللہ کی قسم، سنو، ایوب علیہ السلام قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم اگر میں صحیح ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ بیماری میں ایک ہی عورت ساتھ رہی ہے، کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود یہ ایمان کی اعلیٰ مثال اگر کہیں ملتی ہے تو نبیوں کے دربار میں۔ ان کو کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ چھوڑے گا وہ چھوڑے گا، مجھے کچھ نہیں، مخلوق سے ان کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ وہ نبی اللہ تھے، اللہ کے نبی تھے، ان کا عقیدہ تو اپنے رب کے ساتھ بڑا مضبوط تھا۔ جاتا ہے کوئی تو جائے، میرا مولا مجھے پرورش کرے گا۔ بی بی رحمت کو آپ نے قسم کھا کر کے کہا، تب بھی وہ بھاگ کر کے نہیں گئیں۔ ایک تو بیماری میں تمہارا اچھا کرنے گئی اور الٹا تم مجھے مارنے کی بات کر رہے ہو، اور وہ بھی قسم کھا لیا۔
کہ مجھے 100 کوڑے مارو گے؟ اگر اس زمانے میں کسی خاتون کو کہہ دیں تو وہ پورا بکھیڑا کھڑا کر دیں، ہمیں کھلا چاہیے، طلاق چاہیے، مجلس بٹھاؤ، میٹنگ بٹھاؤ، بہت سارے معاملہ۔ یہاں پر ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر ایمان میں مرد مضبوط ہو، اپنی عورتوں کے متعلق یہ کہہ دے چاہے ہمارے گھر میں کچھ بھی ہو جائے، غلط راستے کے ذریعے سے کوئی چیز ہمارے گھر نہ پہنچے گی، بس اس پر آپ قائم رہیں، دیکھیں پھر آپ کی اولاد بھی، آپ کا گھرانہ بھی اس طرح سے چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے صالحین آپ کی نسل میں پیدا فرمائے گا۔ لیکن ہم مجبوریوں کے عالم میں یہ سوچ لیتے ہیں کہیں سے بھی آ رہا ہے چلا لو یار، آج غربت ہے، تنگی ہے، کہیں حرام کا آ رہا ہے چلا لو۔ بہت سارے لوگوں کے گھر اس طرح سے تباہ و برباد ہو گئے۔ یاد رکھنا، کبھی تم مالدار تھے، بڑے پیسے والے تھے، جیب میں ہمیشہ مال بھرا رہتا تھا، اچانک ایسی بندش لگ گئی کہ اب کچھ بھی نہیں آتا، خال خال پھر رہے ہیں۔ ایسے حالت میں تمہارا امتحان چل رہا ہوتا ہے۔ اب تمہاری بیویاں اگر صابرہ ہوں تو کہیں گی کہ چھوڑو، اچھے دن بھی ہم نے دیکھے ہیں، یہ برے دن بھی ٹل جائیں گے، اللہ تعالیٰ پھر اچھے دن لے آئے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہنا شروع کر دے خالی خالی پھر رہے ہو کیسے چلے گا، جاؤ کہیں سے منہ مار کے لے آؤ، پھر اگر وہ منہ مارنے کی بات آئے تو کسی کو دھوکہ دے، کسی کو ٹوپی پہنائے، کسی کو جھوٹ بولے، کہیں سے سود سے حاصل کرے، چوری سے حاصل کرے، ڈکیتی سے حاصل کرے، مال آیا تو یہاں دو کی ذمہ داری ہے۔ اگر بیوی گھر میں لے آئی تو شوہر کی ذمہ داری ہے پوچھے کہ کہاں سے آیا، پوچھے نہیں، ارے کہیں سے تو لے کے آ رہی ہے، کچھ تو کر کے لا رہی ہے، گھر چل رہا ہے نا۔ اور اگر شوہر لا رہا ہے ایسے تنگ دستی کے دنوں میں تو عورت کی ذمہ داری ہے پوچھے کیا میاں آپ کو کام لگ گیا، حلال طریقے سے مال آ گیا آپ کے پاس، کیونکہ یہ وقت، یہ سچویشن ایک دوسرے کا مدد کا ہوتا ہے، تعاون کا ہوتا ہے۔ جب غربت اور تنگ دستی ہمارے اوپر چھا جائے، کہیں سے آمدنی کے ذرائع نہیں نظر آ رہے ہیں، تو اس وقت دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے ایک دوسرے کا تعاون کریں، اور پھر جانچ پڑتال بھی کرتے رہیں۔ اتنے دن سے تو سوکھا سوکھا تھا، اب کہاں سے آ گیا، کہیں کوئی غلط راستے سے تو نہیں آیا، کیونکہ اچھے دنوں میں غلط راستے پر جانے کے چانسز کم ہوتے ہیں، غربت اور تنگ دستی میں غلط راستے پر جانے کے بہت چانسز ہوتے ہیں۔ چور اکثر مال سے پریشان ہو کر کے کرتے ہیں، جسم کا دھندا کرنے والے غربت سے تنگ آ کر کے کرتے ہیں، ڈکیتی کرنے والے، اپنا جسم بیچنے والے، یہ تمام جو گناہ آج منظر عام پر آتے ہیں، اس کے پیچھے اگر کوئی سبب ہوتا ہے تو وہ تنگ دستی ہے، غریبی، پیٹ، بھوک انہیں لے آتی ہے۔ بہت سارے کاموں میں کئی ایسے مسلمان بچیاں اور مسلمان بچے چلے گئے، بہت سارے کس کام میں لگے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ پچھلے سال کی بات ہے، مجھے ایک صاحب نے بتایا تھا کہ یہ اپنے جسم کو بیچنے کے کام شروع کر چکے ہیں، کہ انہیں اس کی نمائش کے، اس کے استعمال کے اچھے خاصے پیسے دیے جاتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ امانت تمہیں اس کام کے لیے استعمال کے لیے دیا ہے مولا نے، اس غلیظ کام کے لیے، جس میں اگر تمہارے عیب رب تبارک تعالیٰ کھولے تو معاشرے میں رہنے کے قابل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری تنگ دستی اور غربت میں ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی خاتون ذرا غلط راستے، غلط حکیم کے پاس چلی گئیں تو آپ کا جوش ایمانی تو دیکھو، قسم کھا لیا کہ اگر میں صحیح ہو گیا تو تجھے کوڑے ماروں گا، 100 کوڑے ماروں گا۔ انہوں نے توبہ کر لیا، نہیں مجھ سے بھول ہو گئی، میں آپ کی محبت میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ وہ کیا کہا۔ خیر اللہ نے مجھے ہدایت دی آپ کے ذریعے سے، شکر بجا لائی، پھر بھی چھوڑ کر کے نہیں گئی۔ اب دیکھیں، اب پوزیشن یہ آئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ذکر کرنے کے لیے جو زبان تھی وہ زبان بھی لڑکھڑا گئی۔ زبان میں ایک روایت میں ہے کہ 8 ٹکڑے ہوئے تھے، کٹے ہوئے، بیچ میں سے دراڑیں تھیں۔ اب وہ زبان ہل نہیں پا رہی تھی، جو الحمدللہ کی تسبیح ہے۔ اے میرے عزیزو، اتنی بیماری اللہ نے کسی کو دیا آپ میں سے؟
اس کے باوجود شکایت کی زبان کتنی لمبی ہے ہماری. اب حضرت ایوب علیہ السلام کا جملہ سنیں. کہتے ہیں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ یہ ضر، یہ تکلیف میری زبان کو لگ تو رہی ہے لیکن تو ارحم الراحمین ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اتنا ہی جملہ میرے مولا کو بھا گیا. اللہ فرماتا ہے فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر. ہم نے فوراً قبول کر لیا اور جو کچھ اسے تکلیف پہنچی تھی سب دور کر دیا. کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارکض برجلک، اے ایوب اپنا پیر ہلاؤ، پیر زمین پر مارو. آپ نے پیر زمین پر مارا تو ایک نہر اس میں سے جاری ہوئی، ایک بڑی نہر وہاں سے کھل گئی. اللہ کا حکم ہوا اس نہر کے پانی سے نہا لو. حضرت بی بی رحمت نے انہیں نہلایا. نہا کر کے جیسی فارغ ہوئے تو دیکھا بدن سے ساری بیماریاں ختم ہیں. اللہ جو بیماری دیتا ہے وہی صحت دینے پر بھی قادر ہے. بالکل آن واحد میں ایوب علیہ السلام کو صحت کاملہ ملی، تندرستی آئی. آپ حشاش بشاش طبیعت کے ساتھ تھے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ایک پیر زمین پر مارو. آپ نے دوسرا پیر زمین پر مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آتیناہ اہلہ ومثلہ معہم. ہم نے ایوب کو اس کی پوری اولاد دوبارہ زندہ کر کے دے دی، بلکہ اتنی ہی مال اور ہم نے اسے دے دیا جو پہلے تھا. حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش میں کامیاب ہو گئے، امتحان میں کامیاب ہوئے. اب رب تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں تم کہتے تھے کہ میں نے اسے مال بہت دیا اس لیے یہ عبادت میں رہتا ہے، کیا تم نے دیکھا اس کو بیماریوں کی اعلیٰ درجے تک میں نے تکلیف دے دی پھر بھی اس کی زبان لڑکھڑائی نہیں شکایت میں. میرے شکر میں ہی یہ بندہ رات گزارتا رہا. حق ادا فرمایا سیدنا ایوب علیہ السلام نے. لیکن اب اس کے بعد کی بات دیکھیے. حضرت ایوب علیہ السلام قسم کھائے تھے بیماری میں. اب وہ کوڑا مارنے کے لیے بیٹھ بھی گئے. بی بی رحمت کو کہا کہ میں نے قسم کھا لیا. قسم کو معمولی مت سمجھیں جو روزمرہ آپ کھا لیتے ہیں. قسم کھانے کے بعد اگر کوئی پوری نہیں کیا تو قرآن کا حکم سنیے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ. پھر اسے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا یا پھر کپڑے پہنانے پڑیں گے او کسوتوں او تحریر رقبہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ. اور اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو قسم توڑنے کے کفارے میں اسے 3 روزے رکھنے پڑیں گے. یہاں پتہ نہیں کتنے لوگ صبح سے شام تک ماں کی قسم، باپ کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، یہ عادت سی ڈال لی ہے. اور حدیث پاک کے الفاظ یہ بھی سن لیجئے کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر بات پر قسم کھایا کرتا ہے. منافق کی علامت کہ وہ اپنے کاروبار میں بیچنے کے لیے قسم کھا کر کے بیچتا ہے. لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم. اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. اللہ فرماتا ہے قسم کھانے کی جو ضرورت ہے وہ بہت الگ چیز ہے. جہاں یقینی بات کہی جاتی ہے وہاں پر قسم یاد کی جاتی ہے. اب سنیے نبی کی قسم ایسے نہیں ہوتی کہ کھا لیے اور چھوڑ دیے، ایسا تو چلتا رہتا ہے نا، اس کو پورا کرنے کے لیے بیٹھے. اب 100 کوڑے عورت کو ماریں گے تو مری جائے گی. بی بی رحمت اور اتنی وفا شعار خاتون کی بیماری میں بھی ساتھ نہ چھوڑی. لیکن کیا ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے جو کوڑے مارنے کی قسم کھائی اس کو پورا کرنے بیٹھے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آیا. مولا تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا. کہا ہے جبرائیل جاؤ میرا بندہ اپنی قسم پوری کر کے رہے گا، کیونکہ انہوں نے قسم یاد کی، قسم کھایا ہے تو یہ پوری کر کے رہیں گے. ان سے کہہ دینا خذ بیدک ضغطا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا. اللہ فرماتا ہے ایوب سے کہنا ایک جھاڑو لے لے جس میں 100 کاریاں ہوتی ہیں، ایک بار بی بی رحمت کو مار دے اس کی قسم پوری ہو جائے 100 کوڑے کے برابر. یہ رب تبارک و تعالی ہے جب وہ چاہے اپنے معاملات میں تخفوں کو اپنے چنگل میں لے لیتا ہے. اور حیرت کی بات یہاں پر یہ ہے کہ قانونی اعتبار سے ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پر بھی یہ اپرادھ ہے
ایک مرد کسی عورت کے ساتھ چھیڑخانی کرے جرم ہے کہ نہیں؟ بغیر اس کی رضا کے جا کر کے اس کے ساتھ خلط ملط کر لیا، اس کے ساتھ تعلق قائم کیا، یہ بھی یہاں پر قانونی جرم ہے، ریپ کا کیس لگے گا اس کے اوپر۔ لیکن ساتھ میں اگر آپ دوسرا رخ دیکھیں تصویر کا، یہی گورنمنٹ ہے اور یہی قانون ہے، کسی عورت کو یہ چاہے تو لائسنس دے سکتی ہے کہ تو اپنا جسم جتنے چاہے ان کو دے سکتی ہے، یا تو پھر رضامندی ہے دونوں کی تو قانون کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے انہوں نے۔ اس طرح کا اسلام قانون نہیں لایا۔ اسلام نے قانون زنا کے متعلق چاہے جبر کے ساتھ کرے چاہے رضا کے ساتھ کرے، دونوں بھی یہ گناہ ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ زبردستی کرنے سے اس کو بیماری آتی ہے اور خوشی سے کریں گے تو بیماری نہیں آئے گی؟ ایسا تو نہیں۔ ایک عورت کے ساتھ اگر کئی مردوں نے خوشی کے ساتھ کیا تو بھی بیماری آنے کے اندیشے ہیں، اور زنا بالجبر کیا ہے تب بھی اس کے ہلاک ہونے کے اندیشے ہیں۔ اور اسلام تمہاری جان اور تمہارے جسم کی حفاظت چاہتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر پابندی لگائی گئی ہے، زنا پر۔ میں یہ ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو اپنے آپ کو سیکولر کہہ کر کے اسلام پر تنقید کرتے ہیں، اگر ان کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو جائے تب بھی یہ اعلان یہی کریں گے، اسلامی سزا دے دو اس کو جو میری بچی کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے ریپسٹ پکڑا گیا ہے کیا کریں آپ کی بچی کے ساتھ جس نے ایسا کیا تھا، وہ تو کہیں گے جلا دو اس کو، مار دو، میرے سامنے قتل کرو۔ کیوں؟ انتقام کی آگ تمہارے جسم کے اندر بھڑکی ہوئی ہے۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ اگر کچھ ہوا تو تم یہی مطالبہ کرتے ہو، اور اسلام پوری دنیا کی ہر خاتون کو اپنی بیٹی کا احساس دیتا ہے۔ کسی بھی عورت کے ساتھ زنا جائز نہیں۔ مسلمان کا کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی یا کسی غیر مسلم کا مسلمان کے ساتھ بھی زنا کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں ہے اسلام میں۔ اگر مرد اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو اسے صحیح طریقہ دیا گیا ہے کہ نکاح کرے کسی ایک عورت کے ساتھ، اس کے ساتھ زندگی گزارے۔ ایک سے نہیں ہو سکتا تو دو کے ساتھ کر لے، دو کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ تمہیں 4 تک کی اجازت اسلام نے دے رکھی ہے۔ باہر نکلنے کے بعد کیا ہوتا ہے پتہ نہیں، ہندوستان میں تو خاص طور پر ریپ کے کیسز روزانہ رجسٹر ہوتے ہیں، روزانہ ہوتے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے نیوز؟ 8 سال کی بچیوں کے ساتھ، 10 سال کی، 15 سال کی بچیاں، نابالغ بچیوں کے ساتھ بھی یہ ریپ کے کیسز۔ پوری دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے ہماری تمام ماحول کو، ہماری آئیڈینٹی کو، اسلامی کلچر کو پورے طور پر ختم کرنے کے لیے۔ نہ پردہ ہونا چاہیے، نہ سطر کا چھپا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اسی کے خلاف پورا کا پورا ایک محاذ آرائی چل رہی ہے، مائنڈ پروگرامنگ چل رہی ہے۔ لوگوں کو ننگا کر کے اسکرین پر دکھانا آج ایک فیشن نہیں ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، اور ہمارے بچے بھی اس میں بہت سارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک فیشن ہے، جینے کا طریقہ ہے۔ بے حیائی کو عام کر کے آج لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک فیشن ہے، نیو کلچر ہے۔ یہیں پہ اللہ نے فرمایا جو بے حیائی سے نہیں بچ سکا تو پھر تم سمجھ لو تم کامیابی کی طرف آ بھی نہیں سکو گے۔ اللہ کی مدد جن مومنوں کے لیے ہے اس میں اللہ نے یہ فرمایا جنہوں نے بے حیائی سے اپنے آپ کو روکا ہے۔ مومنین کے لیے نہیں ہے یہ سب کلچر۔